سب سے پہلے تو ہم عوامی نیشنل پارٹی انفارمیشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے کل جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کے جو طالب علموں کے اوپر ایک بزدلانہ حملہ میں اس کو کہوں گی، اس سے ہم سب کو، پوری قوم کا بہت دل دکھا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سارے لیڈران کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو شہداء ہیں اور جو زخمی طالب علم ہیں ان کا پیکیج جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیا ہے وہ ناکافی ہے، اور خاص کر جو مریض ہیں جن کو آئی ڈی بلاسٹ کی وجہ سے شدید قسم کی برنز کے ان پہ وہ آئے ہیں، ان کا جو بیسٹ قسم کا پاسبل علاج ہے وہ کریں۔ یہ بچے جو ہیں یہ ہم سب کے سانجے ہیں، یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہیں، ان کو حکومت وقت کو اون کرنا چاہیے اور جلد از جلد ان کی جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے جو ایک بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی ایک ویو نے سر اٹھایا ہے، یہ ایک بہت کنسرن کا معاملہ ہے۔ ہم اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے بیانات میں، اپنے بیانیے میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ری گروپ ہو رہی ہیں، اور نہ صرف ان علاقوں میں ری گروپ ہو رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کو شک ہے، بٹ ان علاقوں میں بھی یہ ری گروپ ہو رہی ہیں جن کو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ایریاز کلیئر ہو گئے ہیں۔ جب تک نیشنل ایکشن پلان کو یہ حکومت سنجیدگی سے نہیں امپلیمنٹ کرتی، جب تک سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیتی، دیکھیں جی، ہم جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، جو ہمارے لوکل لیڈرز کو ان کو جو تھریٹس ملے ہیں، جو ان کے آنکھوں دیکھے حالات ہیں، ہم بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے حکومت کی، ہمارے اداروں کی ہیلپ ہوگی، لیکن اگر ہمیں کوئی بلائے، جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا تو اس پہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بلائی تھی۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو سانحہ کل پیش آیا ہے اس کو بھی اسی سنجیدگی سے لیا جائے۔ یہ اسی طرح کے معصوم بچے تھے، الحمدللہ کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کچھ کم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے اسی طرح غم کا اور افسوس کا ایک مقام ہے۔ اس پہ بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ایٹ لیسٹ صوبائی سطح پہ ہونی چاہیے، جس پہ سارے سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور حکومت ہمیں بتائے کہ جی ایک وفاقی وزیر اور ان کے کچھ جو مشیر ہیں یہ 3-4 دنوں پہلے سے کیسے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوگا اور پھر اس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں پشاور میں دھماکہ ہوگا اور پھر پشاور میں بھی دھماکہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، میں کل خود اس جگہ پہ گئی ہوں، اتنے گنجان آباد علاقے میں یہ مدرسہ تھا، اس کے ساتھ دیوار سے دیوار ٹچ کر کے علاقے کا گرلز مڈل سکول تھا۔ تو اگر یہ بلاسٹ کی نوعیت تھوڑی سٹرونگ ہوتی تو ہم ایکسٹریم، ایک ہائی قسم کے نقصان کی طرف ہم دیکھ رہے تھے۔ تو خاص کر جو شیخ رشید صاحب اتنی بولڈلی اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پشاور میں دھماکے ہوں گے تو ان کو انویسٹیگیشن میں انکلوڈ کیا جائے، ان کے پاس جو سورسز ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم سب کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ جی جو لوگ جن کو اس حکومت نے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیکیورٹی کو بڑھائیں۔ پھر اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو گستاخانہ مواد فرانس میں چھپا ہے اور جس کی بار بار یہ حکومت سپورٹ کرتی ہے، فرانسیسی حکومت، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرانس کا جو سفیر پاکستان میں موجود ہے اس کو واپس بھجوایا جائے۔ انتہائی دکھ اور افسوس سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ریزولوشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفیر کو ہم واپس بلائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستانی جو سفیر تھے ان کو انہوں نے چائنا تعینات کیا ہوا ہے، اس پوسٹ پہ کوئی ہے نہیں۔ اتنے سنجیدہ معاملے پہ جس پہ نہ صرف پورے پاکستان کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی دل آزائی ہوئی ہے، ان کو اس طرح کا گھنونا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سیریس بات ہے۔ ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں، ہم ہر مذہب کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے مذہب کی کوئی تضحیق کرے۔
اور حکومت سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے ہمارے مذہب کے خلاف، اس کو ہر فورم پہ بیٹل کریں اور اس پہ سیریس اقدام لیں۔ نیشنل اسمبلی جیسے ایک پلیٹ فارم پہ جھوٹ کا سہارا یہ نہ لیں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ریاست مدینہ کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں گی۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو 1-1.5 سال سے ان کے جب دھرنے ہو رہے تھے، ان کی جب الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، تو ان کا ایک وعدہ تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں یوتھ کے لیے کریٹ کریں گے۔ پشاور یونیورسٹی میں چند ماہ پہلے 600 کانٹریکٹ ملازمین کو بغیر کسی نوٹس کے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ ملازمین بھاگے دوڑے، ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، ایونچولی وہ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر جو ملازمین ہیں ان کی مدت ملازمت 13 سے 14 سال ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اوور ایج بھی ہو گئے ہیں۔ 19 جولائی کو ان کو ہائی کورٹ سے آرڈر ملا ہے کہ یہ جو ان کی ٹرمینیشن تھی یہ انلیگل تھی، ان سب کو واپس لیا جائے، اور جو ان کی ڈیوز ہیں، جو ان کی سیلری کے ڈیوز ہیں، اس کو یونیورسٹی آف پشاور ادا کرے۔ تو ان کنٹیمپٹ آف دا کورٹس آرڈرز اب تک گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر کچھ ہفتہ 2 ہفتے پہلے 750 کانٹریکٹ ملازمین اگین وداؤٹ اینی نوٹس، کسی وجہ کے بغیر ریڈیو پاکستان سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جب احتجاج کیا ہے، وہ اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں، تو اس پہ پولیس نے تشدد کیا ہے۔ وہ 2-3 دن بارشوں میں بیٹھے رہے ہیں۔ کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، جو ہر ٹی وی چینل پہ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، ریڈیو چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے یا ان کا صرف حال پوچھنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ یہ جو ایک ان کا رویہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح بے روزگار کر دیتے ہیں، پھر نہ اس پہ کوئی سوال جواب ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ریزننگ ہوتی ہے، نہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی گولڈن ہینڈ شیک یا اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تو ایک عوام دشمن اور ملک دشمن حکومت ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آنریبل ہائی کورٹ جو ہے یونیورسٹی آف پشاور میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کا نوٹس لے، کیونکہ ان کے آرڈرز کے برعکس یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جو ہمارے نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو جب یہ ڈسٹرکٹ مرج کیے جا رہے تھے، اس وقت وہ بھی الیکشن تھا، وہ بھی ان کے وعدے نعرے تھے کہ جی 10 سال تک آپ کا کوٹا بحال کیا جائے گا جو یونیورسٹیز میں، جو کہ پنجاب کی یونیورسٹیز نے اگین وداؤٹ اینی نوٹس کینسل کر دیا ہے۔ ہمارے جو یہ علاقے ہیں نیولی مرجڈ ایریاز، انہوں نے ساری عوام نے وہاں پہ بچے، بوڑھے، خواتین بے پناہ قربانیاں دی ہیں، بے پناہ قسم کی ان کی سفرنگ ہوئی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ پنجاب پولیس نے ان کے اوپر جابرانہ اور ظالمانہ تشدد کیا ہے، وہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر نیولی مرجڈ ایریاز میں یہ آلریڈی ہوتی فیسلٹیز ان لڑکوں کے لیے، تو یہ کیوں اپنا گھر بار، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے اتنی دور جاتے؟ یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان کا ہم پہ بہت حق ہے، کیونکہ وار آن ٹیررزم صرف نیولی مرجڈ ایریاز یا ایکس فاٹا کی وار نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کی وار تھی۔ اس میں ان لوگوں نے جانی مالی ہر قسم کی قربانی دی ہے، اور اب باقی پاکستان کا ٹائم آیا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں۔ اس کوٹے کو فوراً بحال کیا جائے، اور جو سٹوڈنٹس کل رات تک ہم نے ان سے فون پہ بات کی ہے، گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے فوری طور پہ حکومتی اراکین جا کے رابطہ کریں اور ان کی ڈیمانڈز ٹیبل پہ لے کے جائیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ریاست مدینہ میں اتنے بڑے بڑے سرکاری دفاتر ہوتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے ہمارے ادارے ہوتے ہوئے، عوام کے پاس، عام آدمی کے پاس سڑکوں کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز وہاں پہ اٹھائے۔ ایک عجیب و غریب بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 25 اکتوبر کو پشاور میں ایک شمولتی جلسہ ہوا تھا۔ یاسین خلیل صاحب نے عوامی نیشنل پارٹی آفیشلی جوائن کی۔ تاکال کے ایریا میں جلسہ ہوا۔ جلسے کی واپسی میں گورا قبرستان کے چیک پوسٹ پہ بیشتر ہماری پارٹی کی گاڑیوں کو روکا گیا۔ ورکرز جو اس وقت ایک اچھے خوشگوار موڈ میں اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے تھے، ان سے فورسبلی پارٹی کیپس اتروائی گئیں، گاڑیوں سے جھنڈے اتروائے گئے،
اور جھنڈوں کو اور جو ڈنڈے تھے ان کو توڑ کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا ہے. This is a clear violation of our constitutional right to support any political party that we want in a democratic setup. اور مطلب جب سب کچھ ایک اچھے طریقے سے ہو گیا تھا الحمدللہ، کسی واقعے کے بغیر جب جلسہ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا تھا، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ورکرز کو اشتعال دلانے کی ایک طریقہ کار تھا، یا مطلب ان سے دیکھا نہیں گیا کہ ایک عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور میں اپنا ایک پاور شو کیا ہے. لیکن جو حکام ہیں، ہم اس پلیٹ فارم سے، آپ کے پلیٹ فارم سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعے کی ایک اسٹرکٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور ہمیں بتایا جائے کہ جی ایک جلسہ جو ایک پرمیشن لے کے اعلان کر کے اعلی اعلان ایک چیز ہوئی، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے ورکرز کی فیلنگز کو کیوں اس طرح سے ہرٹ کیا گیا ہے. پھر بھی یہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ نان وائلنس کو پسند کرتے ہوئے ہمارے ورکرز نے اس پہ کوئی مزاحمت نہیں کی، اور انہوں نے اگلے دن پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان سے اپنی کمپلینٹ درج کی ہے. تو ہم اس کمپلینٹ کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے صوبائی کیبنٹ کے رکن اور پی ایس ایف کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں تیمور باز خان، جو پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی ساری یونیورسٹیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ آپ سے کچھ باتیں اسلامیہ کالج میں آج کل جو ایک بہت ٹینس اور گڑبڑ کا ماحول چل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہینڈ اوور دا مائک ٹو تیمور باز خان. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. پہلے تو میڈیا کے سارے دوستوں کو بچا خان مرکز آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ سمر بی بی نے کہا ہے کہ اسلامیہ کالج کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں، تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو اسلامیہ کالج ہمارا ایک تاریخی تعلیمی ادارہ ہے، جس نے ہمارے اس قوم کو، پاکستان کو، ہمارے ملک کو بہت سے ایسے قیمتی لوگ تحفے میں دیے ہوئے ہیں تیار کر کے، جو ملک میں اپنا ایک بہت ہی اچھا کردار ادا کر چکے ہیں. تو آج کل جو حالات اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں چل رہے ہیں تو وہ بہت ہی مایوس کن ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہمارے علم میں آیا ہے، آپ بھی باخبر ہیں ان باتوں سے. ہم پہلے چونکہ اس بارے میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، لیکن جو فیصلے آج سامنے تقریباً 1-2 دن پہلے ہمارے سامنے آئے تو اس پر ہمارا کچھ اعتراض کچھ یوں ہے کہ ایک تو بہت سے سکینڈلز ہیں اسلامیہ کالج میں. ہماری جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اسلامیہ کالج میں، انہوں نے ہمارے جو پرو وائس چانسلر تھے، ہمارے جو ایکٹنگ وی سی تھے، ان کے خلاف پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر کچھ ہراسمنٹ کے کمپلینٹس درج کیے ہوئے تھے. ان کا آج تک ہمیں کوئی ایسا نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسا ذمہ دار بندہ کیوں کر کے ایسا ایک قدم اٹھا سکتے کہ ہمارے بچوں کو ہراساں کریں. دوسری بات جی، یہاں پر اسلامیہ کالج میں خود ایک اسلامیہ ہوں. جب ہم اپنا ایگزام دینے کے لیے ہال میں جایا کرتے تھے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کوئی بھی ایسا غلط سوچ رکھنے کے لیے، کوئی ایسی غلط ایکسپیکٹیشن رکھنے کے لیے کہ اسلامیہ کالج کے حال سے ہمیں کچھ ایسا غلط فائدہ پہنچے گا کہ ہمیں یا کوئی نقل وغیرہ ملے گی، تو ہمارے یہ صرف سوچ کر بھی ہمارے پسینے چھوٹ جاتے تھے. یہ ایک ایسا ڈسپلن ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے. لیکن کچھ ایسی خبریں آگے آ رہی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ لاکھوں کروڑوں روپوں کی جعلی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں، اور اس میں ہمارے بہت سے ذمہ دار اس اسلامیہ کالج یونیورسٹی کالج کے بہت سے ذمہ دار اس میں شامل ہیں. کیونکہ ایک ہمارے بہت سے ذمہ دار آدمی نے کچھ کلرکس کے نام بتائیں کہ جو اس میں شامل تھے. اس کے علاوہ یہاں پر بہت سی ایسی غیر قانونی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آج تک انہوں نے جسٹیفائی نہیں کی، بلکہ ان کو اپنے غلط اور غیر قانونی جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے مزید کچھ پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کر کے مزید غیر قانونی اپوائنٹمنٹس کرا دی. تو جی ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ان کو جبری چھٹی پر بھیجنے کے بجائے ٹھیک ٹھاک ان سے پوچھا جائے، اور جو جرم انہوں نے کیا ہے ان کو اس جرم کے لیے سزاوار ٹھہرایا جائے. چھٹی پر بھیجنے کے لیے تو یہ تو ایک ایسی بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ کسی جرم پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم توقع بھی کچھ ایسے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ پرو وی سی کچھ ایسا جب کریں گے
تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا جو شک و شبہات ہے وہ جائیں گے ہمارے چانسلر صاحب کے پاس، جو ہمارے صوبے کے گورنر ہیں، جو کہ کبھی قائد اعظم صاحب کو 2013 میں لا کے مسلم لیگ میں شامل کراتے ہیں، باقی باتیں ہم چھوڑتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ماؤتھ ٹو ماؤتھ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گورنر صاحب کا جو یہ حال ہے تو ہماری یونیورسٹیز کا، ہمارے کالجز کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو یا تو اس جرم میں وہ برابر کے شریک ہیں یا وہ ٹھیک سے وقت نہیں دے پا رہے ہیں. تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے ان تعلیمی اداروں کے ساتھ، تاریخی تعلیمی اداروں کے ساتھ جو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ نہ کیا جائے. اور ایک الگ جو بات ہے اس میں، انہوں نے ہمارے پرو وی سی صاحب نے پتہ نہیں ذاتی تنازعات یا کچھ جو بھی ہو، انہوں نے سابقہ ہمارے جو رجسٹرار تھے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے توقیر عالم صاحب کو جبراً ہٹا کر ایک نئے رجسٹرار کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، جس پر بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دے دیا. لیکن نئے رجسٹرار صاحب آج تک اس پوسٹ پر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ کلہ میرے خیال میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہوگا کہ کچھ 2-3 دن پہلے اسلامیہ کالج میں ایک اسلامیہ کالج جو ایک تعلیمی ادارہ ہے وہاں پر ایک میدان جنگ بن گیا تھا اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے بیچ میں، جو لڑائی وغیرہ جو مسئلے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہوئے ہوں گے. تو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کیمپس پولیس کا جو رویہ ہے اس بارے میں وہ بہت قابل افسوس ہے، کیونکہ ایک جگہ پر پولیس کھڑی ہے وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے. فائرنگ تو دور کی بات، ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ہم گورنمنٹ پہ بھی اپنا وہ کی ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمارے ایسے تعلیمی اداروں کو خدا را مذاق نہ بنائے، ہمارے طالب علموں کو قلم پکڑایا جائے، ایسا ماحول پیدا نہ کیا جائے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایکٹنگ وی سی، پرو وی سی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر پراپر وی سیز کو لایا جائے. اور اگر ان کے پاس، جیسے کہ بہت سے اداروں میں آپ کو دیکھنے پر کو ملے گا، ہمارے منسٹرز بہت سارے امپورٹڈ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں امپورٹ کر کے لایا گیا ہے. ہمارے ہاسپٹلز پر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جنہیں ہم امپورٹ کر کے ہماری گورنمنٹ لائی ہے. تو یا تو یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے جسے ہم وی سی بنا دیں. کیا یہاں پر بھی کوئی امپورٹڈ وی سی لانا ہوگا؟ تھینک یو. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کے تھرو ہوپ کرتے ہیں کہ ان پہ شاید خان صاحب، محمود خان صاحب غور لے لیں، جس طرح انہوں نے مہنگائی کا غور لیا ہے اور اس پہ چند پیسوں کی جو رعایت ہوئی ہے اشیاء کی قیمتوں میں. باقی اگر آپ بھائیوں کے کوئی سوال ہیں تو وی ریڈی ٹو آنسر دوز. اول تو بی توقیر عالم صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہی نہیں ہوں، ان کی میں نے کوئی تعریف نہیں کی ہے. میں نے صرف ایک طریقہ کار کو کنڈیم کیا ہے کہ مطلب عدالت میں ایک کیس ہے، عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے. آیا ہمارے عدالتی نظام سے اوپر بھی کوئی نظام ہے؟ جس چیز میں عدالت کا ایک فیصلہ آ جائے، ان کو سٹے مل گیا، تو آیا کیا ہم عدالت کے اوپر ہیں؟ تو میں نے صرف کنڈیم کیا ہے، میں نے صرف ایک رویہ، ایک غلطی میں نے آپ کے سامنے لایا ہے کہ عدالت ایک چیز میں سٹے دے دیتی ہے، تو آیا کوئی اتنا بھی طاقتور ہے کہ عدالت کے سٹے دینے کے بعد بھی وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے کہ اس میں ایک پراپر فیصلہ آ جائے؟ تو نہ ان میں کوئی میرا مخالف ہے، نہ کوئی میرا بند ہے، لیکن ہاں یہ تعلیمی ادارہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہاں سے ہمارے بچے پالش ہو کے ایک چمکتے ہیرو کی طرح انشاءاللہ آگے نکلیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایسے تاریخی تعلیمی ادارے کے ساتھ یہ مذاق نہ کیا جائے جو انہوں نے آج کل لگایا ہوا ہے، بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالجز میں آپ چلے جائیں، ساری جگہوں پر یہی ایشوز چل رہی ہیں. تو میں نے صرف آپ کے سامنے میں نے کچھ مسائل رکھے ہوئے ہیں، ان میں نہ کوئی میرا اپنا ہے، نہ کوئی میرا پرایا ہے. تھینک یو. دیکھیں جی، عوامی نیشنل پارٹی کا تو یہ بہت پرانا بیانیہ ہے کہ فرسٹ آف آل نیشنل ایکشن پلان کو ان پراپر اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے. اس پلان کے نیچے یہ جو مدرسے ہیں ان کی پرمیشن گرانٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، یہ کس طریقے سے کہاں کھلتے ہیں، ان کی کیا وہ ہے، یہ بھی ہونی چاہیے. اور اگین ایک دفعہ میں یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسے انفارمیشن ہے کہ جی وہ جو بار بار ٹیررزم کے
ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، یا کہ یہ پھر صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے پشاور کے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے، تو یہ جو کلیئرٹی ہے یہ تو ہمیں حکومت وقت دے گی۔ دیکھیں جی، شیخ رشید صاحب کو کسی نے تو انفارمیشن دی ہوگی نا، جو انہوں نے اتنی بولڈلی اس کو شیئر کی ہے، تو تفتیش میں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن ان سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ جی آپ نے کس بیسس پہ یہ بات کی تھی، آپ نے چارسدے کا نام نہیں لیا، مردان کا نام نہیں لیا، آپ نے خاص پشاور کا نام لیا ہے، خاص کوئٹہ کا نام لیا ہے، تو مطلب ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جائے۔ اور جو انگلش میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے سٹنگ ڈکس، جو عوام ہے اس کو یہ حکومت سٹنگ ڈکس کی طرح اس طریقے سے ٹیررسٹ کے لیے اور ٹیررسٹ کے وار کے لیے ہمیں نہ چھوڑے۔ ہم بہت سفر کر چکے ہیں، ہمارے بچے بہت سفر کر چکے ہیں، ہمارے سکولز ہاسپٹلز بہت سفر کر چکے ہیں۔ اگر سیکیورٹی میں کوئی مسئلہ ہے تو ساری پارٹیوں کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، اور پھر جو پولیس ہے، حکومت ہے، وہ پھر اپنی سیکیورٹی کے وہ اسٹرکٹ کرے، اپنے سیکیورٹی میجرز کو اسٹرکٹ کرے، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم۔ نیشنل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ہے پی ڈی ایم پہ جس پہ ہم سارے متفق ہیں، سلیکٹڈ حکومت کو ہٹانا، فری اور فیئر الیکشنز ملک میں کروانا، فری اینڈ فیئر غیر جانبدار الیکشن ملک میں کروانا۔ جو پی ڈی ایم کا باقی چارٹر ہے وہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا، اس چارٹر کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، ہر پارٹی کی اپنی بھی مصروفیات ہیں، چارٹر آف دا پی ڈی ایم ابھی فائنل نہیں ہوا۔ ابھی ہم صرف اس ایک پوائنٹ پہ پی ڈی ایم کے ساتھ متفق ہیں۔ میاں افتخار صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیں پارٹی کی میٹنگ میں یہ وضاحت دی ہے، وہ پی ڈی ایم موومنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں۔ وہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیانیہ دیتے ہیں وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہوتا ہے۔ ایمل ولی خان اور حیدر ہوتی خان صاحب جو بیانیہ دیتے ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے۔ میاں افتخار صاحب ہماری پارٹی کا ایک رسپیکٹڈ حصہ ہیں اور رہیں گے، لیکن فی الحال پی ڈی ایم کے اسپوکس پرسن کی جگہ پہ وہ پی ڈی ایم کا کبھی کبھی ایک مخصوص بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے کبھی کبھی لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ہم آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کے اسپوکس پرسن کے رول میں وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ تھینک یو جی۔